السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ والدین کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہماری بیٹی بہت ضدی ہے، بڑا بیٹا بہت بدتمیز ہو گیا ہے، ایک بیٹی گالیاں بہت دینے لگی ہے، بیٹے کو تمیز ہی نہیں کہ دوسروں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، اور میرا ایک بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے۔ پتہ نہیں بچے یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اسکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے جملے مجھے ہر دن والدین کے منہ سے سننے کو ملتے ہیں، یا پھر والدین کسی بچے کے جارحانہ رویے کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ بہت جاہل ہیں، اپنے بچے کی درست تربیت ہی نہیں کی۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ بچے ایسے کیوں ہیں؟ بچے اتنے بگڑ رہے ہیں تو کیا بچوں کی صحبت خراب ہے، یا وہ دوسرے بچوں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ بچوں کی تربیت کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن کبھی والدین کی تربیت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ معصوم بچوں کی تربیت کرنے والوں نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ننھا سا دماغ اپنے گھر والوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ وہ ماں کے لمس کو، باپ کے بوسے کو، بہن بھائیوں کی شرارتوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب والدین نے تمیز اور تہذیب کا مظاہرہ کر کے بچے کو اچھے اور برے کی تمیز کروانی ہوتی ہے۔ ماں گود میں بچے کو ڈال کر دوسرے بچوں پر چیخ چلا رہی ہوتی ہے، اور گود میں پڑا بچہ وہ چیزیں اپنے اندر محفوظ کر رہا ہوتا ہے جو بڑے ہو کر اس کے ضد اور جھنجھلاہٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ باپ بچے کے سامنے بیوی پر دہاڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اس بچے کے دماغ کے کسی کونے میں وہ گالیاں اور برے رویے محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں جو بچے کے بڑے ہونے پر سامنے آتی ہیں، اور والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول اور مدرسے جانے لگا تو گالیاں سیکھ آیا۔ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین کا کام صرف بچے کو اچھے کھانے کھلانا، مہنگے اسکولوں میں تعلیم دلوانا، بڑے مدرسوں میں بھیجنا اور ان کی ہر فرمائش پوری کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بچے کو کچھ بھی نہ دیں، بس اس کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ بچے کی اچھی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر بچے بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور جب وہ پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے گالی نکالتے ہیں تو والدین ہنستے ہیں، ارے ہمارا بچہ کتنی پیاری گالی دیتا ہے۔ وہ اس پہلے قدم پر بچے کو روکتے نہیں، بلکہ اس کے بولنے پر خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسے یہ چیزیں بری نہیں لگتی۔ وہ تھوڑا سا بڑا ہو کر بے دھڑک گالیاں دینے لگتا ہے، اور اس وقت ماں اس بچے کو تھپڑ مارتی ہے، اور صرف تھپڑ نہیں، ساتھ خود بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ اب اس بھولی عورت کو کون سمجھائے کہ جس بات سے تم بچے کو مار رہی ہو وہی تم خود کر رہی ہو؟ بچے کا ننھا دماغ الجھ جاتا ہے کہ ماں مجھے گالیاں دے کر گالیاں دینے پر مار رہی ہے۔ اکثر مائیں بچے کی ضد کا رونا روتی ہیں، لیکن وہی مائیں ساس یا نند کے بچے کو کسی ضد پر ٹوکنے سے بچے کو بغل میں داب کر کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا ہو گیا جو یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے؟ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں۔ اس ماں کا ایک یہ جملہ بچے کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہمدردی پا کر مزید ضدی بن جاتا ہے، پھر وہی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں میرا بچہ ہی اتنا ضدی کیوں ہے۔ اگر بچہ بہت مار پیٹ کرنے والا ہو، ساتھ کھیلتے بچوں کی چیزیں چھین لیتا ہو، کسی کو دانت سے کاٹ دیتا ہو، کسی کو چٹکی کاٹ کر بھاگ جاتا ہو، کسی کے بال نوچ لیتا ہو، تو اس بچے کی والدہ اس کو سب بچوں کے سامنے مارتی ہے، اور جب وہ معصوم بچہ سب کے سامنے اپنے ساتھ یہ برتاؤ دیکھتا ہے تو اس کے اندر غصہ بھر جاتا ہے۔ ننھا سا بچہ غصے کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن غصہ اسے بھی آتا ہے۔ پھر وہ بچہ بار بار مار کھانے اور ڈانٹ کھانے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے جتنا مار لو، جتنا ڈانٹ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس ڈھٹائی سے سب بچوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے،
چھینا جھپٹی کرتا ہے اور ان کے والدین سر پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو گود میں لے کر تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، شوہر سے دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں، گالیاں دینا کفر سمجھتی تھیں، شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی تھی، اور پھر ان ماؤں کے ہی بچے شیخ سعدی، اسماعیل بخاری، محمد بن قاسم، سلطان غزنوی، صلاح الدین ایوبی بن کر ماں کی گود سے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں چھا جاتے تھے۔ آج کل کی نسلوں میں فلمی کرداروں، ڈرامہ اداکاروں کا عکس تو نظر آتا ہے، لیکن افسوس کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کیونکہ آج والدین کو تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین خود کو تبدیل کریں، اپنا رویہ تبدیل کریں، زندگی سے جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، غصہ، گالیاں، لڑائی جھگڑے نکال دیں اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو وہ بچہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ بچے کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے پہلے والدین کو اپنے رویے بہتر کرنے ہوں گے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ غصہ نہ کرے تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ بچے پر بے جا غصہ کرنا بند کریں۔ آپ کے بچے انسان ہیں، ہرگز روبوٹ نہیں جس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں سے پیار کریں، آپ کا پیار ان کی شخصیت کو نکھارنے کا موقع دے گا۔